السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم و آلہ و اصحابہ وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے تو الفاظ جان لیں۔ حیض یعنی منتھلی پیریڈ جو ہر ماہ خارج ہوتا ہے، اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون خارج ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ اب ان کے مسائل جانتے ہیں۔ اگر کسی عورت کو پیریڈ یعنی حیض غروب آفتاب یعنی سورج ڈھلنے سے پہلے شروع ہو جائے، یہاں تک کہ اگرچہ ایک لمحہ پہلے ہی آ جائے، مثلا اگر 6:32 کو افطار کا وقت تھا اور 6:30 کو اگر کسی عورت کو پیریڈ ہو گئے ہیں تو جب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، وہ روزہ نہیں مانا جائے گا، بلکہ اس کی روزہ قضا کرنی اس پر واجب ہے۔ اور ایسے ہی اگر کسی عورت کو سحری کے بعد فوراً پیریڈ ہو جائے تو جب بھی اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، مگر بہتر یہ ہے کہ وہ نہ کھا پی سکتی ہے، مگر افضل یہ ہے کہ وہ نہ کھائے نہ پیے۔ اور ایسے ہی اگر درمیان میں اگر پیریڈ آ جائے تو اس کا روزہ باطل ہو جائے گا، مگر اس کے لیے بھی افضل یہی ہے کہ وہ نہ کھائے اور نہ پیے۔ اگر سحری کے بعد فوراً آ جائے تو وہ کھا پی سکتی ہے، مگر افضل ہے کہ وہ نہ کھائے پیے، اور اگر کھانا چاہتی ہے تو چھپ کر روزے داروں سے چھپ کر کھائے پیے۔ اور ایسے ہی اگر سحری کے بعد فوراً پیریڈ بند ہو گیا ہے تو جب بھی وہ روزہ نہیں رہ سکتی ہے، اس پر روزہ فرض نہیں ہے، بلکہ اس روزے کی اس پر قضا ہے۔ اور اگر 10 دن 10 رات جو کہ پیریڈ کی مدت ہے، پیریڈ کی مدت کم از کم 3 دن 3 راتیں ہیں اور زیادہ سے زیادہ 10 دن 10 رات ہیں، اور اگر 3 دن 3 راتوں میں اگر کوئی فارغ ہوئی ہیں یا پھر درمیان میں اگر کوئی فارغ ہوئے ہیں تو اس پر واجب ہے کہ وہ غسل کرے، اس کے بعد روزہ رکھیں۔ اور اگر کوئی 10 دن 10 رات میں فارغ ہوئی ہے اور وہ صبح کو روزہ رکھنا چاہتی ہے تو اس پر روزہ اس وقت فرض ہوگا جب کہ اس کو اتنا وقت ملے کہ وہ غسل کر کے نماز پڑھ سکتی ہے۔ اگر اس کو اتنا وقت ملا ہے تو اس پر روزہ اس دن کا فرض ہوگا، ورنہ تو پھر دوسرے دن کا روزہ فرض ہوگا۔ اور یہ بات اور ہے کہ اگر وہ غسل نہیں کر سکتی ہے کسی وجہ سے، ٹھنڈی کی وجہ سے یا پھر کوئی اور عذر کی وجہ سے نہیں کر سکتی ہے، تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ وہ سحری کر لے، لیکن غسل نماز فجر سے پہلے کر لیں، اس لیے کہ پھر نماز کی قضا ہو جائے گی اور نماز تاریک ہو جائے گی۔ تو اس سے پہلے نماز سے پہلے غسل کر لینا اس کے لیے بہتر ہے، مگر روزے میں کوئی حرج نہیں ہوگا اس وقت جب کہ وہ پوری مدت کو پالے، 10 دن اور 10 راتوں کو پالے۔ اور نفاس یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد جو خون خارج ہوتا ہے اس کو نفاس کہتے ہیں۔ نفاس کی بھی کم از کم کوئی مدت نہیں ہے، یعنی بچہ پیدا ہونے کے بعد ایک لمحے کے لیے ہی کسی کو بند ہو جاتا ہے، اور زیادہ سے زیادہ 40 دن مدت ہے۔ مگر ہماری عورتوں میں یہ مشہور ہے کہ اگرچہ اس کو درمیان یعنی 20 دن یا 30 دن یا 15 دن میں اگرچہ خون بند ہو جاتا ہے، مگر اس کے بعد بھی اس کی مدت یعنی 40 دن ہی بتاتے ہیں، اور 40 دن تک اس کو نمازیں روزوں سے روک کے رکھتے ہیں، جبکہ شریعت اسلام میں ایسا کوئی نہیں ہے، کم از کم کی کوئی مدت نہیں ہے۔ جب بھی بند ہو جائے فوراً اس پر غسل واجب ہے، غسل کرے اور اس کے بعد اس کو نمازیں ادا کرنا ہے۔ اگر روزے رہنا ہے تو اس پر روزے بھی فرض ہو جائیں گے، ان روزوں کی قضا کرے۔ ہاں یہ بات ہے کہ اگر وہ دودھ پلانے والی عورت ہے تو اس کے مسائل گزشتہ ویڈیو میں بیان ہو چکے ہیں، تو ان کو سماعت کر لیں، ورنہ تو حیض کے جو مسائل ہیں ویسے ہی نفاس کے بھی مسائل ہیں۔ مگر یہ جو عورتوں میں بات عام ہو گئی ہے کہ ہر عورت کو نفاس 40 دن تک ہی رہتا ہے، یہ بالکل غلط ہے، یہ کوئی بات ثابت نہیں ہے۔ شریعت اسلام میں جیسے ہی خون بند ہو جاتا ہے فوراً اس پر غسل واجب ہو جائے گا، اس پر روزے اور نماز فرض ہو جائیں گے، اور اگر نہیں پڑھتی ہیں تو گنہگار ہو جائے گی۔ ہاں اگر رمضان کے مہینے میں اگر کسی عورت کو حیض و نفاس آ جائے تو اس پر بہتر یہ ہے کہ رمضان کے جو برکات ہیں ان سے دور نہ رہیں، بلکہ اس کے بدلے میں جو نماز کے اوقات ہیں ان میں وضو کریں اور اذکار درود کا ذکر کرتے رہیں، تاکہ وہ بھی رحمتوں سے مالا مال ہو جائیں۔ اور جتنا وقت نماز کے لیے گزارتے تھے اس وقت میں جتنا وقت نماز کے لیے گزارتے تھے اس وقت میں تو ضرور
درود اور دیگر اذکار دعائیں وغیرہ پڑھتے رہیں تاکہ رمضان کی برکتوں سے خود بھی مالا مال ہو جائیں اور جو نماز کی عادت ہے اس کو وہ ترک نہ کر پائیں۔